صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ویورز، اپنے لاسٹ ریلیجس ولاگ میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں بات کی تھی اور قرآنی آیات سورہ قصص کی 10ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ 10ویں آیت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ ایمان میں ثابت قدم رہے، یعنی انہوں نے چونکہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو، ہر نیو بارن کو قتل کر دیتا تھا، تو اللہ کے حکم سے ان کو اللہ کا حکم ملا، اعلان ہوا اس بچے کو آپ کسی چیز میں صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دیں۔ تو وہ جو بچہ تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام، ان کا جو وہ بکس تھا جس میں وہ تھے، تو وہ فرعون کے دربار کے پاس آ کر پھٹک کے اس چلا گیا اور فرعون کے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور چھپ کر دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ یہ 11ویں آیت ہے۔ اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا، یعنی ان کی والدہ نے، کہ تو اس صندوق کے پیچھے پیچھے جا۔ چنانچہ وہ ایک طرف ہو کر اسے دیکھتی رہی اور فرعون کے لوگوں کو اس کا علم بھی نہ تھا۔ آیت نمبر 12 ہے سورہ قصص کی، یہ 20واں سپارہ ہے۔ اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ پر دودھ پلانے والی عورتوں کو دودھ حرام کر رکھا تھا، یعنی وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں لے رہا تھا، حالانکہ بادشاہ کے دربار میں ایسی بات ہوتی تھی۔ بس موسیٰ کی بہن نے انہیں کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتا دوں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ آیت نمبر 13۔ اور ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، اور تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ بچہ محفوظ رہے گا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ موسیٰ کی والدہ کو اللہ نے پیغام دے دیا تھا الہام یا خواب کے ذریعے کہ جب تک بچے کے قتل کا اندیشہ نہ ہو تو اسے دودھ پلاتی رہیں، اپنے پاس رکھیں، اور جب خطرہ ہو تو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں، اللہ اس کی حفاظت کرے۔ ہم بہت جلد اس بچے کو آپ کے پاس واپس لوٹا دیں گے، یہ اللہ کا فرمان تھا، اور جب بڑا ہوگا تو اس سے بہت کام لیں گے۔ ماں نے بچے کو لکڑی کے صندوق میں ڈال کر پانی میں چھوڑ دیا، جو بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ کے ہاتھ لگا۔ یہ آسیہ رضی اللہ اپنے ٹائم کی ایک بہت بڑی اللہ تھی، جن کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسیہ کی ولایت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یعنی وہ اللہ کی بڑی تھی۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ کیسا پیارا بچہ ہے، ہمارا کوئی لڑکا نہیں، اس لیے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر کے اور بڑے ہو کر ہمارے کام آئے گا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا اور بڑے ہو کر ہمارا کام آئے گا، اور ضروری ہوا تو اسے ہم اپنا وارث بنا لیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ نجومیوں کے کہنے کے مطابق یہ وہی لڑکا ہو جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو کر تمہارے لیے خطرے کا باعث بنے، یعنی نجومیوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کہ فرعونیوں کو یعنی مصریوں کو حکومت کو ختم کر دے گا، اور ان کے بادشاہت اور سب کچھ نام و نمود خاک میں مل کر رہ جائے گا۔ موسیٰ کی والدہ کو اب بچہ کی جدائی سے سخت بے قراری ہوئی۔ یہ اللہ ہی کا کام تھا کہ ان کے دل کو مضبوط کیا، اور موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن کو حکم دیا کہ فرعون کے محل میں دور رہ کر بچے کا پتہ لگا، یعنی انڈر آبزرویشن اس بچے کو رکھا گیا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ اس کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے، دیٹ واٹ ہیپنس ٹو دی چائلڈ۔ حضرت آسیہ نے مختلف عورتوں کے ذریعے یہ کام لگایا مختلف عورتوں کو کہ بچے کو اپنا دودھ پلائیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے سب کا دودھ لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر موسیٰ کی بہن نے حضرت آسیہ کو بتایا کہ تمہیں ایک گھرانے کا پتہ دوں جو شاید یہ کام کر سکیں، کیونکہ یہ شریف گھرانہ ہے اور بچہ شاہی محل کا ہے، انہیں انعام و اکرام کی بھی توقع ہوگی، شوق سے یہ کام کریں گے۔ اس پر ان کی والدہ کو طلب کر لیا گیا اور
وہ اور بچے نے خوشی سے ان کا دودھ لیا، یعنی یہ سب نیچر کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا۔ فرعون کے گھر والوں نے شکر کیا کہ بچے نے دودھ لیا، بڑی خوشیاں منائی، یعنی جشن منایا گیا اور انہیں انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ موسیٰ کی والدہ نے عرض کیا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، بچے کو میرے حوالے کیا جائے، میں اسے اپنے گھر میں دودھ دیتی رہوں گی اور اس کا خوب خیال رکھوں گی۔ چنانچہ موسیٰ امن و سکون سے پھر آغوش مادری میں چلے گئے اور شاہی محل سے ان کو روزینہ یعنی وظیفہ ملتا رہا ان کی والدہ کو۔ اللہ نے 2 وعدے کیے، ایک تو پورا ہو گیا کہ موسیٰ اپنی والدہ کے پاس واپس آ گئے، یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، لیکن درمیان میں بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کی وجہ سے لوگ بے یقین ہونے لگے، یعنی اس موسیٰ کو اللہ نے فرمایا تھا کہ بہت بڑا مقام دیا۔ اور جب موسیٰ آیت نمبر 14 جوان ہوئے اور پورے طاقتور ہوئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور نیک بندوں کو ہم اسی طرح صلاح دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 15 اور ایک دن وہ اس شہر مصر میں داخل ہوئے، جب وہاں کے لوگ، یہ کبھی اپنی والدہ کے پاس جاتے تھے، کبھی فرعون کے محل میں رہتے تھے، کبھی دونوں جگہوں میں ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا جاتا تھا۔ جب وہاں کے لوگ غافل پڑے ہوئے تھے، انہوں نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے دیکھا۔ یہ کوئی دوپہر کا زیادہ تر لکھتے ہیں کہ ٹائم تھا جب کہ لوگ اپنے تھک ہار کر اپنے گھروں میں تھے، اور 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، جن میں سے ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی، ان کے دشمنوں میں سے مصری تھا، قبطی تھا، فرعون کی قوم سے۔ جو آدمی ان کی قوم سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد چاہی، جو اس کے خلاف ان کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی قبطی آدمی کے خلاف بنی اسرائیل کے آدمی نے موسیٰ سے مدد چاہی علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ نیچرل فینامنا تھا، اس نے مکہ سے نہیں مرنا تھا، لیکن God was showing some secrets for his most beloved person at that time, that is Musa. اس کے خلاف اس کے دشمنوں میں سے تھا، اس نے موسیٰ سے مدد چاہی اس کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ موسیٰ نے انہیں اس کو ایک مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس پر موسیٰ نے کہا کہ یہ ایک شیطانی حرکت سے آزاد ہوگی، بے شک شیطان دشمن اور گمراہ کرنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 15 ہے، یعنی انہوں نے ایسا کیا اور پھر اس پر ریپینٹ کیا، پشیمان ہوئے کہ یہ ایک شیطانی حرکت تھی۔ آیت نمبر 16 کہنے لگے، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 17 موسیٰ نے کہا، میرے پروردگار، آپ نے مجھ پر جو انعام کیا ہے تو میں آئندہ مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، آئندہ کبھی بھی۔ آیت نمبر 18 پھر صبح کے وقت وہ ڈرتے ڈرتے شہر میں حالات کا جائزہ لے رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر انہیں فریاد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اسے کہا کہ معلوم ہوا کہ تم کھلا شریر آدمی۔ آیت نمبر 19 پھر جب انہوں نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے، جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس اسرائیلی نے موسیٰ سے کہا کہ تم مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں اپنی زبردستی جماؤ، اور تم مصلح بننا نہیں چاہتے، یعنی اصلاح کرنے والا بننا نہیں چاہتے، ایک پیغمبر کو کہہ رہا ہے۔ آیت نمبر 20 اور شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ موسیٰ، سردار لوگ یعنی فرعون کے دربار کے لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، یقین رکھو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 21 چنانچہ موسیٰ ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لینے شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ میرے پروردگار مجھے ظالموں سے بچا۔ آیت نمبر 22 اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا، مجھے پوری امید ہے کہ پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دیں گے۔
جب موسیٰ بھرپور جوانی کو پہنچے، یہ اس کی تشریح جو ابھی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو ہم نے ان کو بہت حکمت کی باتیں سمجھائیں اور خصوصی علم و فہم عطا فرمایا، کیونکہ وہ بچپن ہی سے نیک کردار تھے۔ ایسے ہونہار کو اسی طرح ہم واضح کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ جوان ہوئے تھے ایک روز شہر میں، یہ کوئی جو بات میں نے پیچھے کی کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل سے تھا ان کی قوم کا اور دوسرا قبطی تھا۔ تو اس وقت سارے لوگ سو رہے تھے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے جو بات سرزد ہوئی اس پر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، لیکن وہ جو ان کی قوم کا تھا تو اس نے اس کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کی وجہ سے ان کو خوف محسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو قتل کرتے ہو، خود ہی کہا کہ میری مدد کرو، پہلے دن بھی دوسرے دن بھی، اور خود ہی الزام لگانے لگا۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جگہ پر، یعنی جہاں پر وہ رہتے تھے، وہاں پر سخت مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس علاقے سے پھر جو شخص ان کے پیچھے دوڑتا ہوا آیا وہ فرعون کا ایک قریبی رشتہ دار تھا، لیکن اس کی ساری ہمدردیاں وقت کے پیغمبر کے ساتھ تھیں۔ تو اس موقع پر آپ نے یہ سوچا کہ اب اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو نیکسٹ ولاگ میں ہم بیان کریں گے کہ پھر اس کے بعد کہ ہیپننگ کیا ہوا۔ یہ ولاگ دیکھیں، پسند آئے تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس اے لاٹ۔